کہو میں تو اس کی شہادت ہرگز نہیں دے سکتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی تم علم کے بغیر محض جھوٹی شہادت دینا چاہتے ہو تو دو، میں نہیں دے سکتا۔ کہو اے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ خدا تو وہی ایک ہے اور اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس سے تم مبتلا ہو۔ اکثر لوگ ہوتے ہیں جن کے آباء و اجداد ڈفرینٹ طریقے کے عقیدوں پہ چل رہے ہوتے ہیں، اور گھر کا ایک بندہ ہوتا ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے وہ کی نا بغاوت کی اپنے گھر میں اور کہا کہ میں اس سے قطعی بیزار ہوں جو شرک تم کر رہے ہو۔ تو کسی نہ کسی کو پہلا قدم اٹھانا پڑتا ہے، فرسٹ اسٹیپ لینا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا، کیا پتا آپ کے جو باپ دادا ہیں ان کو علم تھا کہ وہ صحیح راستے میں ہیں کہ نہیں۔ آپ ہی گھر کے اندر بچوں اور میاں بیوی میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، تو کہو خدا تو ایک ہی ہے، میں اس شرک سے قطعی بیزار ہوں جس میں تم مبتلا ہو۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر جانتے ہیں جیسے ان کو اپنے بیٹوں کے پہچاننے میں کوئی اشتباہ پیش نہیں آتا۔ یعنی آسمانی علم رکھنے والے تو جانتے ہیں نا کہ یہ خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ اس میں تمام پیشن گوئیاں ہیں، بائبل کا ذکر ہے، پیچھے سارے ذکر ہیں جس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تک نہیں تھا، غیب کا علم دیا گیا اس میں، اور پچھلی کتابوں میں بھی یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ یہ آنے والی ایک کتاب ہے اللہ کی طرف سے۔ مگر جنہوں نے ان کے لیے کوئی یہ حیرت کی بات نہیں ہے، وہ اسی طرح پہچانتے ہیں جس طرح اپنی اولاد کو بچپن سے دیکھ کے جوانی تک پہچانتے ہیں۔ مگر جنہوں نے اپنے آپ کو خود خسارے میں ڈال دیا ہے وہ اسے نہیں مانتے۔ وہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے، یعنی یہ دعویٰ کرے کہ دوسری بہت سی ہستیاں نعوذ باللہ خدائی میں شریک ہیں۔ اس سے ظالم کون ہوگا؟ اور ظالم کیوں ہے وہ؟ ظلم کس پہ کر رہا ہے؟ اپنی ہی جان پہ، کیونکہ روز قیامت یہی جسم جلایا جائے گا، 70 گز موٹی ہو جائے گی کھال کافر کی، یا اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ یقیناً ایسے ظالم کبھی فلاح نہیں پا سکیں گے۔ آیت نمبر 22 پہ پہنچ گئے ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے اور مشرکوں سے پوچھیں گے کہ اب وہ تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنا خدا سمجھتے تھے، تو وہ اس کے سوا کوئی فتنہ نہیں اٹھا سکیں گے کہ اے ہمارے آقا تیری قسم ہم ہرگز مشرک نہیں تھے، یعنی اس وقت صاف مکر جائیں گے۔ جھوٹ بولنا تو عادت ہے نا، دنیا میں بھی جھوٹ بولتے رہے۔ دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے، پہلے اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے تھے، اب اپنے اوپر جھوٹ گھڑیں گے، اور وہاں ان کے سارے بناوٹی معبود گم ہو جائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں جن کی وجہ سے وہ اسے کچھ نہیں سمجھتے، ان کے کانوں میں گرانی ڈال دی ہے جو کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے۔ یہاں پہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ دکھایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اکثر منافقین جو ہے کان لگا کر باتیں سننے کے اور احکامات سننے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ ادھر ذکر نہیں ہے، لیکن اس پہ یہ آیت تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ سن کے بھی نہیں سمجھ سکتے، ٹھیک ہے۔ اور جب اللہ بیان فرمائے گا ان کے دلوں کے دروازے اللہ نے بند کر دیے ہیں، بلکہ ان کے کانوں پر بھی پردہ ہے، اور وہ سب کچھ سننے پر بھی کچھ نہیں سنتے، یعنی نہیں سمجھتے، نہیں سمجھ پائیں گے جو ہو رہی ہوتی تھی، جنگی میٹنگز ہو رہی ہوتی تھیں اس کے حوالے سے۔ یہ وہ چپکے والا سننے والا نہیں ہے۔ ہمیں اسی طرح تو آیتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ آج کے زمانے میں یہ آیت کس طرح بیٹھ رہی ہے، اس کا مطلب کیا ہے، مطلب اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ ہاں اس وقت بھی گئی وہ کہ ہم نے تو کوئی شرک نہیں کیا، پھر ان کے وہ یاسین میں سورہ سجدہ میں بھی ہے نا کہ یہ تب وہ خواہ کوئی نشانی دیکھ لیں اس پر ایمان لا کر نہیں دیں گے۔ حد یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑتے ہیں تو ان میں سے جن لوگوں نے انکار کا فیصلہ کر لیا ہے وہ ساری بات سننے کے بعد بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ تو ایک داستان پارینہ کے سوا کچھ نہیں، یعنی یہ پرانے قصے ہیں، یہی کہتے تھے نا۔ وہ اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس حرکت سے وہ تمہارا آپ کا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ دراصل وہ خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں، مگر انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔
کاش تم اس وقت کی حالت دیکھ سکتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت وہ کہیں گے کہ کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانیوں کو نہیں جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں. حقیقت یہ بات وہ محض اس وجہ سے کہیں گے کہ جس حقیقت پر انہوں نے پردہ ڈال رکھا تھا وہ اس وقت بے نقاب ہو کر ان کے سامنے آ جائے گی. یعنی کہ جو وہ چھپا رہے تھے، جس کا پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، وہ تو کلیئر ہو جائے گی نا. ورنہ اگر انہیں سابق زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو وہ پھر وہی کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے. ازلی نافرمان ہے نا، وہ تو ہے ہی جھوٹے، اس لیے اپنی خواہشات کے اظہار میں بھی جھوٹ سے ہی کام لیں گے. آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں جو کچھ بھی ہے بس یہی کچھ دنیا ہے اور ہم مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے. کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب یہ سارے اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے. اس وقت ان کا رب ان سے پوچھے گا کیا یہ حقیقت نہیں ہے؟ یہ کہیں گے ہاں اے ہمارے رب، یہ حقیقت ہی ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اب اپنے انکار کی پاداش میں عذاب کا مزہ چکھو. یعنی کہ ان کا تو یہی عالم ہے نا کہ جس میں ان کو فائدہ ہے وہی کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی انہیں جب اپنا نقصان نظر آئے گا انکار کرنے کی صورت میں تب یہ مانیں گے. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے اپنی ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ قرار دیا. جب اچانک وہ گھڑی آ جائے گی تو یہی لوگ کہیں گے کہ افسوس ہم سے اس معاملے میں کیسی تقصیر ہوئی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوئے ہوں گے. دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو یہ اٹھا رکھے ہیں. دنیا کی زندگی تو ایک کھیل تماشا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں کوئی سنجیدگی نہیں ہے، لیکن لوگوں نے اسے کھیل تماشا بنا دیا دنیا کی زندگی کو. اور یہ در حقیقت تو آزمائش کے لیے ہے نا، یہ تو بس ایک دھوکہ ہے. حقیقت میں آخرت ہی ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو ضیاءکاری سے بچنا چاہتے ہیں. کیا پھر تم عقل سے کام نہیں لوگے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان سے آپ کو رنج ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنانی شروع نہیں کی تھیں، آپ کی قوم کے سب لوگ آپ کو ثابت و امین سمجھتے تھے اور بالکل راست باز اور سچا سمجھتے تھے. انہوں نے آپ کو جھٹلایا اس وقت جب کہ آپ نے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانا شروع کر دیا، اور دوسرے دور میں بھی ان کے اندر کوئی ایسا شخص نہیں تھا جو شخصی حیثیت میں آپ کو جھوٹا قرار دینے کی جرت کر سکتا. آپ کے کسی سخت سے سخت مخالف نے بھی آپ پر یہ الزام نہیں لگایا، لیکن جب آیاتیں آئیں تو پھر انہوں نے انکار کرنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ دراصل اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں. آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں. اب یہاں تسلی دی جاتی رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مگر اس تکذیب یعنی جھٹلانے اور ان اذیتوں پر جو انہیں پہنچائی گئی انہوں نے صبر کیا، یہاں تک کہ انہیں ہماری مدد پہنچ گئی. اللہ کی باتوں کو بدلنے کی طاقت کسی میں نہیں ہے بے شک، اور پچھلے رسولوں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا اس کی خبریں آپ کو پہنچ ہی چکی ہیں. تاہم اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور اگر تم میں سے کچھ زور ہے تو زمین میں ان سے ہو رہی ہے کہ اگر ان میں کچھ زور ہے تو زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈو یا آسمان میں سیڑھی لگاؤ اور ان کے پاس کوئی نشانی لا کر دو. یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے تھے کہ اس قوم کو سمجھاتے مدتیں گزر گئیں اور کسی طرح سیدھے راستے پر نہیں آ رہے، تو آپ کے دل میں خواہش پیدا ہوتی کاش کوئی نشانی خدا کی طرف سے ایسی ظاہر ہو جس سے ان لوگوں کا کفر ٹوٹے اور یہ میری صداقت تسلیم کریں. اسی خواہش کے سبب یہ آیت کہی ہے. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر ان لوگوں کی بے رخی آپ سے برداشت نہیں ہوتی اور آپ میں کچھ زور ہے تو آپ زمین میں کوئی سرنگ ڈھونڈیں یعنی چھپ جائیں، یا آسمان میں سیڑھی لگا کے ان کے لیے کوئی نشانی لانے کی کوشش کریں. اور اللہ چاہتا تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ اب معجزہ نہیں آئے گا. معجزہ یہ ہے قرآن، اس پر یہ اللہ کی آیات ہیں، اس پر عمل کرنا ہے. تو اس پہ بھی راضی نہیں ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ اداس ہوتے تھے. تو یہ اللہ نے کہا کہ معجزہ تو نہیں آئے گا، کیونکہ اگر معجزہ آ جاتا ہے تو پھر تو تمام بساط لپیٹ دی جاتی ہے نا. اس کے بعد اللہ کی سنت یہ ہے کہ اگر معجزہ نازل ہو گیا اس پہ بھی ایمان لے لائے تو پھر تو ختم ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے کہا اب معجزہ نہیں آنے کا، کیونکہ اس میں سے اللہ کو مزید کچھ لوگ چھانٹ کے نکالنے تھے نا، اس لیے اگر معجزہ آ جاتا تو سب ختم ہو جاتا. تو اس لیے ان میں سے بڑے بڑے
اللہ کو ان میں سے چھانٹنا تھا. اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر سکتا تھا، لہذا نادان مت بنو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نادان مت بنو، یعنی کہ اس پہ دکھ نہیں کرو. دعوت حق پر لبیک وہی لوگ کہتے ہیں جو سننے والے ہیں. یعنی ایک لوگ ہوتے ہیں نا جو سنتے ہی نہیں ہیں، سننے سے پہلے آپ کی بات کاٹ دیتے ہیں. تو وہ جو ہے جو سنتے، نصیحت وہی قبول کرتا ہے جو اسے سننے کی وسعت رکھے اپنے دل میں. رہے مردے تو انہیں تو بس قبروں میں سے ہی اٹھائے گا، پھر وہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. سننے والوں سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جن کے ضمیر زندہ ہیں، جنہوں نے اپنی عقل کو معطل نہیں کیا، قلب سلیم ہے بھی، اور جنہوں نے اپنے دل کے دروازوں کو پر تکبر کے تالے نہیں لگائے ہیں. اور اس کے مقابلے میں مردہ وہ لوگ جو ہیں جو سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ سنتے ہیں لیکن حق نہیں سنتے، وہ دیکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، ان کے دل حق کو قبول نہیں کرنے کی صلاحیت رکھتے. وہ مردوں میں بھی شمار ہوں گے، واپس لائے جائیں گے، پھر وہ اس عدالت میں پیش ہونے کے لیے واپس لائے جائیں گے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نبی پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ کہو نشانی، اللہ نشانی اتارنے کی پوری قدرت رکھتا ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ نادانی میں مبتلا ہیں. نشانی سے مراد معجزہ تھا، اور اللہ کا ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ معجزہ نہیں دکھانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اسے دکھانے سے، نبی کریم اسے دکھانے سے عاجز ہیں. یہ نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے اس کی وجہ کہ ہم دکھا نہیں سکتے معجزہ، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ محض اپنی نادانی سے بھٹکا دیتا ہے. اللہ جسے اپنی نادانی سے بھٹکا دیتا ہے جسے چاہے، اور جسے چاہتا ہے سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ محض تماشا نہیں چل رہا ہے، یہ معلوم کرنے کے لیے نشانی دیکھنا چاہتے ہو کہ نبی جس چیز کی طرف بلا رہے ہیں وہ حق ہے نہیں، تو آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہاری گرد و پیش میں ہر جگہ نشانیاں بھٹکی ہوئی ہیں. ان سے جو راہ راست پر آنا چاہتا ہے، عقل استعمال کرتا ہے، وہ راہ راست پر آ جاتا ہے، اور جو بھٹکنا چاہتا ہے وہ بھٹک جاتا ہے. ان سے کہو ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر کبھی تم پر اللہ کی طرف سے کوئی بڑی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ یہاں پہ جو ہے کیا کہتے ہیں، جب مصیبت کے وقت انسان اللہ کو ہی پکارتا ہے. یہاں ایک واقعہ ہے جو ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں، جو عبداللہ بن ابی کا جو بیٹا تھا وہ بھی حافظ وسلم کا بہت مخالف تھا. پھر وہ سمندر کے سفر پر گیا اور وہاں شدید آندھی طوفان نے اسے گھیر لیا، تو اس نے پکارنا شروع کر دیا اللہ کو. تو اس کے دل میں یہ آیا کہ اتنی مصیبت کے وقت میں میں اللہ کو پکار رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ تو حق ہے اور سچ ہے. تو سب اللہ کو پکارتے ہیں. ہاں، تو مشکل حالت میں اگر ہم اسی رب کو پکاریں گے تو رب تو وہی ہے نا جو مشکل میں یاد آئے. اپنا حقیقی، اپنا سچا، اپنا پیارا وہی ہوتا ہے جو مشکل میں سب سے پہلے یاد آئے. تو وہ فوراً واپس آیا اور اس نے وہ ایمان، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان لے آیا، اور پھر بہت بڑا ہو گیا. تو میں جب اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اس نے اس کے بڑے حالانکہ عبداللہ بن ابی سب سے بڑا منافق تھا، اس کا بیٹا تھا. ذرا ان سے کہو، ذرا غور کر کے بتاؤ، اگر تم پر کبھی کوئی مصیبت آ جاتی ہے یا آخری گھڑی آ پہنچتی ہے تو کیا اس وقت تم اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہو؟ بولو اگر تم سچے ہو اس وقت تم اللہ ہی کو پکارتے ہو، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو اس مصیبت کو تم پر سے ٹال دیتا ہے. ایسے موقع پر تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو بھول جاتے ہو. یعنی کہ اللہ اگر چاہتا ہے تو مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور اگر مزید آزمائش لینا مقصود ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر اللہ مزید آزمائش لیتا ہے، لیکن اللہ کسی کو اس کی وسعت سے زیادہ نہیں آزماتا.